अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सकून रक़्सम महाशाह किस्त नंबर 24। तो जी नावल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलें। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा नावल कैसा लगता है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तुमने ही हमजा पर हमला किया था ना? साइम साहिल पर धाड़ा जो रस्सियों से बंधा हुआ था, से चेहरा सूजा हुआ था। हाँ, मैंने ही हमला किया था, वो नकाहत से बोला। 2 दिन से वो इनकी कैद में था, बिना खाए पिए। फार्म में आग भी तुमने लगाई थी। सालार ने छुरी की नोक इसकी थोड़ी पर रखते हुए कहा तो वो कांपा और हाँ में सर हिलाया। तुम किसके आदमी हो? आदिल के या फिर मूसा काज़मी के? आपके हमजा ने सवाल किया। ये तुम सोचते रह जाओगी, क्योंकि ये एक ऐसी कड़ी है जो तुम लोग कभी ढूंढ नहीं सकते। साहिल ने पागलों की तरह कहका लगाकर कहा तो साइम ने इसको घूरा। मुंह खोल अपना, वरना बहुत बुरा हाल करूँगा। सालार धाड़ा। कुछ भी नहीं, साहिल ने कहा तो हमजा ने इसके मुंह पर एक उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा जिससे वो बेहोश हो गया। कुछ तो है जो हमारी आंखों से ओझल है, साइम ने कहा तो दोनों ने इसको पुरसोच नज़रों से देखा। उसी वक्त हमजा का फ़ोन रिंग हुआ। एक प्राइवेट नंबर था। हाल हमजा हैदर स्पीकिंग, हमजा ने संजीदा लहजे में कहा तो दोनों ने इसको देखा। मेजर आसिम सिकंदर है, दूसरी तरफ से दिलकश आवाज़ में कहा गया तो हमजा ने चौंक कर फ़ोन का देखा और फ़ोन स्पीकर पर डाला। कौन मेजर आसिम सिकंदर? हमजा की बात पर दूसरी तरफ से कहकहा लगाया गया। दोस्तों का दोस्त, हर दुश्मनों के लिए मौत, मेजर ने कहा तो तीनों ने भवें उचकाई। मुझे फ़ोन करने की कुछ ख़ास वजह? हमजा ने नरम लहजे में पूछा। यस मिस्टर हमजा, तुम्हारे साथ इस वक्त जो साहिल मौजूद है वो काज़मी का बहुत ख़ास आदमी है। इतना ख़ास कि मूसा काज़मी के लिए कोई हद भी क्रॉस कर सकता है और किसी की भी जान ले सकता है। बी केयरफुल। इसकी बात पर तीनों ने अचंभे से इसको देखा। आपको कैसे पता? हमजा का लहजा स्पाट हुआ। मेजर आसिम सिकंदर नाम है मेरा। मेरी नज़र से फ़िलहाल कुछ नहीं छुपा। साइम खान और सलार खान भी इस वक्त तुम्हारे साथ हैं, मेजर ने दिलकश लहजे में कहा तो तीनों ने एक दूसरे को देखा। मेजर आसिम सिकंदर तुम्हारा नाम है, लेकिन साइम खान मेरा नाम है। इतना तो पता चल चुका है तुम्हें। हमें अच्छे से जानते हो, अब तुम्हें भी अच्छे से जानना पड़ेगा। रही बात इस काज़मी की, इसको तो मैं पाताल से भी ढूंढ लाऊंगा, साइम ने सर लहजे में कहा तो दूसरी तरफ मौजूद शख्स के लबों पर पुरसरार मुस्कुराहट आई। टेक इट इजी, सी यू सून, मेजर ने कहकर कॉल काटी और वो तीनों साहिल को घूरने लगी। कैसी हो डार्लिंग? अखनान ने मज़े से पाँव पसारते उससे पूछा। क्या हुआ, बेबी को बोलना नहीं क्या अपने इतने हैंडसम शोहर से? अखनान ने शरारत से इसको पिचकारते हुए कहा तो उसने खूनख्वार नज़रों से उसको देखा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, निकलो यहाँ से, वो दबे दबे लहजे में घुराई। और मेरा खट्टा मीठा बच्चा, रहना तो अब इस शहजादे के साथ ही, वो भी ताउम्र, क्योंकि हम शाहों के जिस्म में वफा खून की तरह दौड़ती है और एक बात को शाह की दस्तरस में आ जाए तो फिर मौत ही इसको हम शाहों से अलग कर सकती है। अखनान ने संजीदा लहजे में कहते अगले का खून सड़ाया। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। वो धाड़ी। क्यों नहीं रहना? वजह? अखनान ने सीने पर हाथ बांधते पूछा। क्योंकि मैं तुम जैसे शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम एक अनमेच्योर लड़के हो, उसने बेहसी के रिकॉर्ड कायम करते हुए कहा। ओह अच्छा, तुम मेरे काबिल नहीं हो और मैं इनमेच्योर हूँ। वाह बेगम, ये तो हो गया मजाक। चलो अब कोई ठोस वजह बताओ, अखनान ने मज़े से कहते उसके बाल अपने हाथों पर लपेटने शुरू किए। दफ़ा हो जाओ, सुना नहीं? नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए, तलाक। वो धाड़ी तो अखनान का चेहरा जब से सुर्ख हुआ। तलाक चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ, मैं देता हूँ, चलो चलो तुम्हें तलाक देता हूँ। हम 4 लोग बीवी के मुँह से तलाक लफ्ज़ तो गुनाह समझते, एक ऐसा गुनाह जिसकी कोई माफ़ी नहीं। बहुत शौक़ है ना तुम्हें तलाक का? चलो मैं तुम्हारा शौक़ पूरा करता हूँ, अखनान चिल्लाते हुए कहते उसको अपने साथ घसीटने लगा। इसका ये रूप देखकर वो जी जान से कांपी। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। इस हंसमुख शरारती अफसरा का ये रूप देखकर, ऑफिसर का ये रूप देखकर वो सच में डर गई। अखनान ने स्पार्ट चेहरे के साथ इसको गाड़ी में धक्का दिया और आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। खोलो दरवाज़ा, वो चिल्लाई, लेकिन उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। भरजाई, ओ भरजाई, वरदान चिल्लाता हुआ अंदर आया। वो तीनों ठटक गई। किसको बुला रहे हो? नेहा ने मुस्कुराकर पूछा। भरजाई नंबर 3 को, वरसान ने कहकहा लगा कर कहा तो इन सब ने मुस्कुराहट दबाई। अरे दुआ भरजाई, आप भी यहाँ हैं? वरसान ने आंखें फैलाकर कहा तो दुआ ने इसका अंदाज़ देखा। मैं यही हूँ, कब से?
میں کہیں گئی نہیں، دعا نے کہا تو وجدان نے کہا لگایا۔ جھوٹ، ابھی اپنے بڑے کاکے کو گود میں سلا رہی تھی۔ وجدان کا اشارہ فواد جی کی طرف تھا۔ دعا کا چہرہ سرخ ہوا۔ باقی سب نے مسکراہٹ دباتے وجدان کو دیکھا۔ منحوس کمینے، دعا نے دانت پیس کر کہا تو اس نے کہا لگایا، بھرجائی، آپ نے مجھے زیادہ دیکھا نہ کریں، دن میں 5-6 بار آ کر میں اپنا دیدار کروا دیا کروں گا، کیونکہ چھوٹا بالکل میرے جیسا ہونا چاہیے، سالار لالا کی طرح میسنا نہیں۔ وجدان کی بات پر اسما نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ نام میں رکھوں گی، رخسار نے خوشی سے کہا۔ ابھی چل کام کر، نام میں رکھوں گا۔ وجدان نے اس کو گھورتے بولا، میں رکھوں گی، آپ نہیں۔ آپ کی نیہا بھی میدان میں آئی۔ نہ اس خان ولا کے سب بچوں کا نام میں ہی رکھوں گا۔ وجدان نے کہا تو سب نے اس کو گھورا۔ پھر ہم کس کا رکھیں گے؟ مہک نے اس کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ آپ زینی آپی، حوری آپی اور میرے بچوں کے نام رکھنا۔ وجدان اپنی شرٹ کا کونا چباتے بولا تو مہک نے کہا لگایا، تیرے کون سا 50 بچے ہوں گے؟ سالار اندر آتا بولا تو اسما نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ 50 تو نہیں، لیکن 10 تو کروں گا، وجدان نے ہنستے ہوئے کہا تو سب نے ہنسی دبائی۔ اتنا دم ہے تیرے میں جو تو 10 بچے کرنے کا سوچ رہا ہے؟ ارسل اندر آتے بولا تو سالار نے ہنسی دبائی، جبکہ وجدان نے منہ بسورا۔ دم تو 40 کا بھی ہے، بس لالا بس بیوی لا دو، ہر سال ایک چھوٹا سا پیس ادھر ہوگا۔ وجدان نے معنی خیزی سے کہتے آنکھ ماری۔ حورین نے اس کو لعنت بھیجی۔ کائے کو لا کے دوں میں؟ جا اس چڑیل کے پاس جس پر تو ہاتھ دھو کر فدا ہوا پڑا ہے۔ ارسل کی بات پر سالار نے منہ کھول کر اس کو دیکھا۔ لگ گئی، وجدان نے منہ بسور کر کہا، اندر کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے اگلوا کر ہی اس کی جان بخشے گا۔ ارسل سے بعد میں نمٹنے کا سوچ، فی الحال وہ اپنے بچنے کا سوچ رہا تھا۔ ویسے زینی چاچی کیسا لگ رہا ہے یہاں رہ کر؟ علیشہ نے مسکراتے ہوئے زینب سے پوچھا۔ بہت اچھا، سب بہت اچھے ہیں، مجھے بالکل بھی نہیں لگ رہا میں کسی دوسرے گھر میں ہوں۔ زینب نے مسکراتے کہا تو وہ بھی مسکرائے۔ اور چاچو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آریان نے شرارت سے پوچھا۔ وہ بھی بہت زیادہ اچھے ہیں، مجھے خود پر رشک ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی بیوی بنی جو ساتھ نبھانا اچھے سے جانتا ہے، اور ایسے خاندان کا حصہ بنی جہاں مجھے کسی نے بہو نہیں بلکہ سب نے بیٹی کہا ہے اور مانا ہے۔ زینب نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا یہاں میری تعریفیں ہو رہی ہیں؟ رومان سائی اندر آتا بولا تو زینب جھینک گئی۔ واہ چاچو سائی، پہلے تو گھر میں نہیں آتے تھے اور اب ایک دن میں 4 چکر لگا لیتے ہو۔ علیشہ نے شرارت سے کہا تو وہ اس نے سر کھجایا۔ کیا کرے، پہلے گھر پر کوئی انتظار کرنے والا نہیں ہوتا تھا، اب تو ایک پیاری سی بیگم ہماری راہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ رومان سائی نے مسکرا کر زینب کو محبت سے دیکھتے کہا تو تینوں مسکرائے۔ پھر میری بھی کروا دو شادی، آریان نے کہا تو علیشہ نے اس کو گھورا۔ پہلے اپنے پیروں پر کھڑا تو ہو جا، علیشہ نے کہا تو آریان نے اس کو گھورا۔ پہلے کیا تیرے پاؤں پر کھڑا ہوں؟ آریان کی بات پر علیشہ تلملائی، جبکہ رومان سائی نے کہا لگایا، کرتا ہوں بھائی آصف سائی سے بات۔ رومان نے شرارت سے اس کو دھمکی دی۔ کیا چاچو سائی، کیا کہیں گے؟ پہلے انسان بن جا، پھر دیکھتے ہیں، آریان نے کہا لگا کر کہا تو سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ ہاں تو بن جانا، پھر اگر دلہا بننا ہے تو، علیشہ نے کہا تو اس نے سر ہلا۔ ویسے زینی چاچی، آپ کی بہن کو میں ایسے ہی پسند آ جاؤں گا؟ آریان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ مطلب آریان رخسار کو پسند کرتا ہے؟ آریان آنکھ مار کر باہر نکلا۔ چاچی کیا کہا اس نے؟ علیشہ نے پوچھا تو زینب نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا۔ باس، اب ہم کیا کریں؟ ساحل ان کے ہاتھ لگ چکا ہے، اگر ساحل نے اپنا منہ کھول دیا تو بہت برا ہوگا۔ وہ شخص پریشانی سے بولا۔ اب ہوگا اصل کھیل شروع، مار دو اس کو جان سے، اس نے خونخوار لہجے میں کہا۔ کیا ساحل کو مار دوں؟ دوسرا بندہ حیرت سے بولا۔ ہاں، ساحل کو نہیں، اس لڑکی کے شوہر کو، یعنی سائم خان کو، اور ساحل کو چھڑوانا ہمارے لیے آسان ہوگا، بہت آسان، وہ مکرو لہجے میں کہہ کر کہا لگا گیا۔ خان حویلی میں خبر بھیج دو، اس نے کہا تو اس نے سر ہلایا اور وہاں سے نکلا۔ گڈ بائے سائم خان، بہت جلد تمہارے جینے کی آس ختم ہو جائے گی، اس نے کہہ کر کہا لگایا۔ بیگم، کھانا کھایا آپ نے؟ سالار نے اسما کو دیکھ کر پوچھا۔ جی ہاں کھایا، بھوک اتنی لگ رہی تھی، مجھ سے آپ کا انتظار نہیں ہوا، اسما نے معصوم سا چہرہ بنا کر کہا۔ کوئی بات نہیں۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ پھیلے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے بیگم، میں جتنا رب کا شکر کروں کم ہے۔ کیا تم خوش ہو؟ سالار نے اچانک سے اسما سے پوچھا۔ اسما نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے خان،
میں بہت بہت خوش ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اتنا بڑا تحفہ دیا۔ سالار نے سکون سے آنکھیں موندی۔ سائیں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مہک نے الجھن سے پوچھا۔ پتہ نہیں سکون رقصم، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، جیسے پتہ نہیں۔ سائم کی آواز میں وہ خود میں خوف محسوس کر سکتی تھی۔ آپ سے ایک بات کہنی ہے بیگم۔ سائم نے اس کی آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑی۔ جی کہیے، مہک نے اس کی آنکھوں میں موجود چمک سے گھبراتے ہوئے کہا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھ سے کبھی دور مت جانا، مجھ پر کبھی شک مت کرنا، جو بھی بات بری لگے مجھ سے آ کے لڑ لینا، مجھے مار لینا، میں اف نہیں کروں گا، لیکن پلیز مجھ سے دور مت جانا۔ سائم نے کہا تو مہک نے اس کے انداز کو بغور دیکھا۔ میں آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گی سائیں، مہک نے سرگوشی کی۔ میں اب کسی کا حکم برداشت نہ کرنے والا اپنی سعید زادی کے حکم کو اپنی طاقت مانتا ہوں بیگم۔ سائم کی سرگوشی پر اس کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ اتنی محبت، اتنا عشق، نکالو مجھے یہاں سے باہر، گھٹیا انسان، شرم نہیں آتی ایسے قید کرتے ہوئے؟ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا، لیکن افنان کے کان پر جوں تک نہ رینگی تھی۔ مجھے تو شرم بالکل نہیں آتی، تمہیں دلواؤں کیا شرم؟ افنان معنی خیزی سے بولا تو اس نے پاؤں پٹکے۔ میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں بیبی، تب تک میرا ویٹ کرنا، افنان نے کہا اور کمرے سے نکلا۔ میں تمہارا قتل کر دوں گی، وہ چیخی۔ افنان نے دانت نکالے۔ میں تو ڈر گیا، وہ چتے بولے تو اس نے خطرناک نظروں سے اسے گھورا۔ افنان مزے سے کہکہا لگاتے گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے باہر نکلا۔ فواد خان، تمہاری فلائٹ بک ہو چکی ہے امریکہ کی، کل صبح 6 بجے کی، سالار نے فواد کا انفارم کیا۔ کیا مطلب؟ صرف میری؟ فواد نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کوئی اور بھی جا رہا تھا؟ سائم نے پوچھا تو فواد نے سر ہلاتے دعا کا بتایا۔ فواد، اس وقت ہم کسی کو باہر نکالنے کا رسک نہیں لے سکتے، تمہارا اکیلا جانا ہی بہتر ہوگا، سائم نے سر لہجے میں کہا تو فواد نے سر ہلایا۔ لیکن میں اپنی بیوی کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ فواد کے لہجے میں کچھ تو تھا جس پر وہ دونوں چونکے۔ اوکے، تمہاری مرضی، سائم نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور اندر کی طرف بڑھا۔ یہ کیا طریقہ تھا فواد؟ سائم سے کس لہجے میں بات کی ہے تم نے؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ یار پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، فواد نے سر پکڑا۔ واقعی اس نے بہت تلخ لہجے میں سائم سے بات کی تھی۔ میں سوری کر لوں گا، تم ایک کام کرو، فلائٹ آج رات 12 بجے کی کر دو، میں ابھی نکلنا چاہتا ہوں۔ فواد کی بات پر سالار نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ آج اتنی خاموشی کیوں ہے؟ فرسان نے افنان کے ساتھ اندر قدم رکھتے ہوئے پوچھا۔ سب کہاں ہیں؟ افنان نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی وقت حمزہ حیدر ارسل کو پکڑ کر اندر لایا۔ بھائیو آپ کہاں تھے؟ افنان نے اس کو دیکھتے حیرت سے پوچھا تو ارسل نے دانت نکالتے حمزہ کو دیکھا جو اس کو گھور رہا تھا۔ اسی وقت سائم اور مہک نے نیچے قدم رکھا۔ تم؟ سائم نے حیرت سے حمزہ سے پوچھا۔ ہاں میں، حمزہ نے دانت پیس کر کہا تو فرسان کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ حمزہ نے بے ساختہ نظر اٹھائی تو کمرے کے دروازے پر کھڑی نیہا پر پڑتے ہی وہ ٹھٹکا۔ وہ اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ حمزہ نے ایک آئی برو اٹھائی۔ نیہا نے زبان نکال کر آنکھ ونکی اور اندر بھاگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ لڑکی دھیرے دھیرے اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ آواز سن کر فواد اور سالار بھی نیچے آئے۔ فواد کو تیار دیکھ کر حمزہ نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ امریکہ کی ٹکٹ کٹ گئی ہے، فرسان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے سر ہلایا۔ اپن کو تو چھوڑ چکنے، ارسل تنگ آ کر بولا۔ پچھلے 5 منٹ سے اس کا کالر اس کے ہاتھ میں تھا۔ چپ، حمزہ دانت پیس کر بولا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ اس کو کہاں سے لا رہے ہو؟ سالار نے ارسل کو دیکھتے پوچھا۔ یہ خبیث روڈ پر کھڑا لڑکیوں کو چھیڑ رہا تھا، پولیس پکڑ کر لے کر جانے والی تھی، بڑی مشکل سے بچا کر لایا، اوپر سے سالے کا حلیہ دیکھ، کہیں سے بھی ارسل نہیں لگتا، حمزہ نے دانت پیس کر کہا تو ارسل کے چہرے پر بڑی پیاری مسکراہٹ آئی۔ سب کی آنکھیں پھیلی۔ بھائی، آپ لڑکی کو چھیڑ رہے تھے؟ مہک نے بڑی آنکھیں کرتے صدمے سے پوچھا۔ کیا رے اسٹک چاندنی، تھوڑی کم ڈیلے پھیلا، یہ تیرا جل ککڑا شوہر ابھی شہادت کے درجے پر فائز ہو جائے گا، جیسے تیرے کو دیکھ رلا ہے۔ ارسل نے مہک اور سائم دونوں کو ایک ساتھ واٹ لگائی تو دونوں سٹ پٹائے۔ حمزہ نے ہارن بھیجے جبکہ افنان اور فرسان نے کہکہا لگایا۔ یہ گھٹیا کام چھوڑو ارسل الف راجہ، فواد نے تیز لہجے میں کہا تو ارسل نے دیدے گھمائے۔ کیا رے سڑی ہوئی بھنڈی، اپنی چھڑ رہا تھا اس کو، ارسل نے کہا تو سب نے اس کو گھورا۔ جھوٹ مت بولو ارسل، حمزہ نے دانت پیس کر کہا تو اس نے منہ بنایا۔ کیا رے چکنے، تو بھی نہ، اب دیکھو، لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر گھٹنوں پر سے پھٹی ہوئی جینس پہن کر اپنی کالی ٹانگیں تعریف کے لیے دکھائیں گی تو اپن کا فرض بنتا ہے اپن ان کی تعریف کرے۔ اپن نے اتنا کچھ نہیں بولا تھا کہ پھٹی پینٹ میں اچھی رگ لے لی ہے، پتہ نہیں کیوں برا مان گئی۔
ارسل کی بات پر وجدان اور خنان کے ساتھ مہک دعا کا کہکہا زبردست تھا۔ سائم سے بھی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ تو خبیث بندہ ہے، حمزہ افسوس سے بولا۔ بہت، سائم نے ہنستے ہوئے کہا۔ تجھ کو جہاں میں اپنا دل یہ دے دیا تھا میں نے۔ وجدان اور خنان نے گانا گایا تو سب نے اس کی طرف دیکھا جہاں وہ دونوں اپنے نہ دکھنے والے آنسو پونچھ رہے تھے۔ دل توڑے اس جگہ پر خود ہی بلایا مجھ کو۔ وجدان خان نے خنان کے سینے پر مکہ مارتے بولے، ایکٹنگ کی دکان سالا۔ فواد بڑبڑایا جبکہ سائم نے افسوس سے ان کو دیکھا۔ اچانک وہ دونوں کھڑے ہوتے بھنگڑے کے ساتھ ساتھ ٹھمکے لگانے لگے۔ پہلے تو سب نے ان کو شوق سے دیکھا لیکن پھر سب کے کہکہے گونجے۔ ارسل نے بھی ان کو دیکھ کر ٹھمکے لگانا شروع کیے۔ حمزہ کا تو ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ دعا مہک حیرت سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ارسل نے حمزہ ہاتھ پکڑ کر گھمایا تو وہ جل کر رہ گیا۔ یہ نہیں سدھر سکتے، حیدر نے ان کو ٹھمکے لگاتے دیکھ کہکہا لگایا تھا۔ سالے آدھی عورتیں، سالار جل کر بڑبڑایا تو ان کے کہکہے پھر سے گونجے۔ سب سے اونچا کہکہا وجدان اور خنان کا ہی تھا۔ ارسل حمزہ کے اوپر گرنے لگا۔ حمزہ نے اس کو پیچھے دھکیلا۔ سنبھالو اس کو، اب ہر بار میں اس کو بچانے نہیں آؤں گا۔ حمزہ نے جل کر کہتے فواد خان کو گلے لگایا اور باہر کی جانب بڑھا۔ اس کے لیے چھوکری ڈھونڈنی پڑے گی۔ ارسل کی بات پر حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ جمی۔ چلیں میں نکلتا ہوں۔ فواد نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ اچھا بیگم فی امان اللہ۔ فواد نے دعا کو سینے سے لگاتے اس کا ماتھا چوما۔ دعا نے سکون سے آنکھیں موندی۔ چھوٹے خان گاڑی نکالو، فادی تم خان بابا سے مل لو۔ سائم کی بات پر دونوں نے سر ہلایا۔ میں ذرا جا رہا ہوں، صبح سے ہم ملتے ہیں۔ کام سے جا رہا ہوں، صبح ملتے ہیں۔ اخنان نے انگڑائی لیتے کہا تو سب نے اس کا انداز غور سے دیکھا۔ کیا چھپا رہا ہے؟ دعا نے تیکھی نظروں سے پوچھا تو وہ سٹ پٹایا۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اخنان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار دعا کافی دن ہو گئے سلوش سے رابطہ نہیں ہوا، مہک نے کہا تو اخنان کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ سائم نے اس کی حرکت کو غور سے دیکھا۔ اس کیلے کے چھلکے سے پوچھ، یہ جانتا ہوگا کچھ نہ کچھ سٹک چاندنی؟ ارسل نے مزے سے کہتے آنکھیں بند کر کے اخنان نے حیرت اس سے دیکھا۔ میں آتا ہوں۔ اخنان جلدی سے باہر نکلا۔ پراڈو اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ تینوں فواد کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے کو جا رہے تھے۔ لالے واپسی کب ہوگی؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ دیکھتا ہوں یار، مورے کی کنڈیشن پر بات ہے۔ فواد نے سکون سے آنکھیں مونتے کہا۔ لالا جلدی آنا چھوٹی مورے کو لے کر۔ وجدان نے کہا تو فواد نے اس کو دیکھا۔ کیوں بھائی؟ فواد نے بھویں اچکائی۔ شادی کی تاریخ پکی کروائے گا؟ سالار کی بات پر فواد اور سالار نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ نہیں لالا، مذاق کر رہے ہیں، وجدان نے کان کھجاتے کہا۔ لڑکی کا اللہ ہی مالک ہے، بیچاری کی لائف میں جوکر آ جائے گا، سائم نے شرارت سے کہا تو وہ منہ بسورا۔ ہے کون ویسے؟ فواد نے دلچسپی سے پوچھا۔ سالی، سالار نے کہا تو وجدان تڑپا۔ لالا گالی تو نہ دینا، وجدان نے منہ بنا کر کہا تو تینوں نے مسکراہٹ دبائی۔ ابھی ہماری سالی ہے نا وہ، سالار نے کہا تو دانت نکالے۔ علیشہ کی بات کر رہے ہو نا تم؟ سائم نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے کہا۔ ہاں تو آپ کی کون سا 3-4 بیوی ہیں جو آپ کو اپنی سالی کا بھی نہیں پتہ؟ وجدان کی بات پر سائم نے دانت پیسے۔ دونوں نے ہنسی دبائی۔ تجھے وہی سیدھا کرے گی بیٹا، فواد نے کہا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپایا۔ ہائے اللہ من شرم آئے گی ہے۔ وجدان کی بات پر ان تینوں کی خوشی سے بھرپور کہکہے گاڑی میں گونجے۔ صبح دادا کے پاس چلتے کافی دن ہو گئے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مہک نے بال سلجھاتے ہوئے دعا اور اسما سے کہا تو دونوں نے سر ہلایا۔ میرا دل عجیب ہو رہا ہے، دل کر رہا ہے سب کو چھوڑ کر ابھی ان کے پاس چلی جاؤ۔ اسما نے کہا تو دعا نے اس کو دیکھا۔ ایسا ہو جاتا ہے اکثر اس حالت میں، دعا نے مسکراتے کہا تو وہ بھی مسکرائی۔ بس اللہ خیر چین رکھے، اسما نے کہا تو دونوں نے آمین کہا۔ تم بیٹھو، میں ذرا جگ میں پانی بھر کر لے آؤں، مہک نے بال باندھتے کہا تو دونوں نے سر ہلایا۔ مہک نے کچن سے پانی لیا۔ اس نے ایسے ہی نظر کچن سے باہر کھڑکی پر ڈالی۔ وہاں 2 سائے کھڑے تھے۔ مہک نے حیرت سے ان کو دیکھا اور کچن سے باہر نکل کر لان کی طرف قدم بڑھائے۔ صبح یہ حویلی پوری جل کر راکھ ہو جائے گی، تم پہلے ہی یہاں سے فوار ہو جانا تاکہ اس گھر کا ایک ایک فرد مر جائے۔ یہ سب سائم کی وجہ سے ہوگا۔ ایک آدمی کی بھاری سرگوشی پر اس کے کانپتے ہاتھ اپنے لبوں پر رکھے۔ سائم کہاں ہیں آپ؟ اس کے ہاتھ سے پانی کا جگ پھسل کر نیچے گرا۔ کون ہے؟ جلدی سے آدمی اس کی جانب آیا۔ مہک نے وہاں سے دوڑ لگائی۔ وہ دھڑکتے دل سے واپس کچن میں آئی۔ کیا سائم کسی کو مروانا چاہتے ہیں؟ لیکن کس کو؟ سوچ کر اس کا دماغ درد سے پھٹنے لگا۔ دوسرا بندہ کون تھا آخر؟ وہ کس کی مرنے کی باتیں کر رہے تھے؟ مہک نے خود سے پوچھا۔ کیا ہوا یار، نیچے ہی رہ گئی تھی؟ اسما نے اس کو دیکھتے پوچھا۔ اس نے نہ سمجھتے ان دونوں کو دیکھا۔ کیا ہوا مہک؟
सब ठीक तो है? दुआ ने इसका फक चेहरा देखकर परेशानी से पूछा। हाँ नहीं, मेरा मतलब हाँ, महक ने कहा तो दोनों ने परेशानी से इसको देखा। कोई बात है तो बताओ लेडी बॉस, आसमा ने कहा तो महक ज़बरदस्ती मुस्कुराकर उसे देखा। उसे इस कंडीशन में इसको टेंशन देना ठीक नहीं था। दूसरा, उसके शौहर पर बात आई थी और वो बिना कुछ इससे पूछे किसी को नहीं बता सकती थी। कुछ नहीं हुआ, मैं बस डर गई थी। मुझे लगा कोई है, महक ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा तो वो दोनों ने सर हिलाया। पागल कहीं की, दुआ ने मुस्कुराते कहा तो वो भी मुस्कुराई। चलो सो जाओ, तुम्हारे लिए ज़्यादा जागना मुनासिब नहीं, महक ने आसमा को कहा तो वो मुस्कुराती अपने कमरे की जाड़ बढ़ी, जबकि दुआ और महक आपस में बातें करने लगी। हुरैन कब की सो चुकी थी क्योंकि उसकी सुबह ड्यूटी पर जाना होता था। ये लड़की सब कुछ सुन चुकी है, इसका मरना ही हमारे लिए अच्छा होगा, वो इस शख्स से बोली। अब आप बॉस ही बताएंगी कि क्या किया जाए, वो शख्स कॉल मिलाते अपने बॉस को सब बताता गया। कॉल पर बात सुनकर वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा। क्या हुआ, क्या कहा, उसने पूछा तो उसने क्या कहा लगाया। बॉस ने लड़की को उठाने का ऑर्डर दिया, वो हाथ में होगी तो साइम खुद हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। वह शख्स की बात पर दूसरे नफूस की आंखें फुलाबोताब से चमकी थीं। खाओगी, अखनान ने कौरमे का नवाला निगलते उससे पूछा। नहीं, वो कहती वॉशरूम में घुसी। खाने की खुशबू नाक पे पड़ती उसकी भूख का बुरा हाल था, लेकिन बात अना की थी, वो कैसे इसका खाना खा सकती थी। काफ़ी देर वॉशरूम में गुजारने के बाद वो बाहर आई तो अखनान खाना खा चुका होगा, लेकिन वो भी खबीस था। उसके आने के बाद उसने खाना शुरू किया। बहुत मज़े का है, खाकर देखो। अखनान ने नवाला उसकी जानिब बढ़ाया। सलवश ने नागवारी से मुंह फेरा। अखनान का खून जला। एक नवाला ठोंस कर तो देख लो। अखनान पटरी से उतरता उसके मुंह में नवाला ज़बरदस्ती देता बोला तो वो घूर कर रह गई। जल्दी जल्दी चबाओ वरना ये भी डाल दूंगा। अखनान ने अपने हाथ में नवाला इसको दिखाया। तो तुम बहुत। इससे पहले कि वो बात पूरी करती अखनान ने उसके मुंह में नवाला ठूंसा। वो तिल मिलाकर रह गई। खाने के बाद वो वॉशरूम से हाथ वॉश करके आई तो अखनान को बेड पर देखकर इसका खून खोला। मुझे बताया मुझे यहीं रहना है तो मैं सोऊंगी कहाँ पर? सलवश ने तंजिया लहजे में पूछा। यहीं बेड पर, अखनान ने मज़े से कहा तो उसको करंट लगा। क्या? वो चीखी। मियाँ बीवी हैं हम, इसमें गेंद की तरह उछलने की क्या बात है? अखनान, और सीधी बात, नामुमकिन। शोहर के ज़बरदस्ती की शोहरत आई समझ? सलवश ने भी नागवारी से कहा तो अखनान ने इसको देखा। ब्लैक कलर के सिंपल से ड्रेस में मलबूस, ब्राउन बाल बिखरे हुए थे, आंखें और नाक सुर्ख थीं, गुस्से से चेहरा तप रहा था। वाह, गुस्सा तो हम शाहों के जैसा है। आई एम इम्प्रेस्ड। वो बिलबिला के रह गई। मैं आराम से कह रही हूँ अखनान, उठो यहाँ से, निकलो बाहर। सलवश ने गुर्रा कर कहा तो अखनान मुस्कुराया। अरे बेबी, इतना गुस्सा नहीं करते। अखनान उसकी गाल खींच कर बोला तो सलवश ने इसके बाल मुट्ठी में जकड़े। बेचारा बिलबिला कर रह गया। चंगी मोटी बिल्ला, मेरे बाल तो छोड़ो। अखनान तकलीफ से बिलबिला कर रह गया। सलवश इसके बाल छोड़ती कमरे से बाहर भागी। मैं तुम्हें बताता हूँ, रुके ज़रा। वो धाड़ कर उसके पीछे भागा। दादा साईं, आपने दवाई खा ली ना? अलीशा ने इफ्तिखार साईं से पूछा तो उन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाया। दादा साईं, ख्याल रखें अपना, टाइम पर दवाई लिया करें, आर्या ने इनके ऊपर कंबल दरुस्त करते हुए कहा। वो मुस्कुरा कर रह गए। दादा साईं, आज तो मैं यहीं पर ही सोऊंगा, आर्या ने मज़े से कहते बेड पर पाँव फैलाए। दादा साईं, इसको निकालो यहाँ से वरना खराटे ले लेकर आपका जीना हराम कर देगा, अलीशा ने कहा तो आर्या ने इसको घूरा। बकवास न कर, चुड़ैल जी। आर्या ने इसके बाल खींचे तो वो गुस्से से पलटी। दादा साईं, देख लो इस डायनासोर को, अलीशा ने इफ्तिखार साईं को पुकारे, लेकिन इनको सोता देखकर वो मुस्कुराई और इनके माथे पर बूसा देती कमरे से बाहर निकली, लेकिन जाते जाते आर्यन को थप्पड़ मारना नहीं मोली। आर्यन इसको कोस कर रह गया। लाला, मुझे यहीं पर ही उतार दे। वजदान की चीख पर साइम ने बेसाख्ता ब्रेक लगाया। सालार ने परेशानी से इसको देखा। साइम ने एक नज़र इसको देखा। यहाँ क्या डांस करने आया है? सालार ने तब कर पूछा। नहीं, वो मैं अखनान के फ्लैट में रहूँगा आज। वो क्या है ना, उसकी नीयत ख़राब हो सकती है कभी भी। वजदान ने दांत निकालते गाड़ी से उतरते कहा तो दोनों ने इसको नासमझी से देखा। क्या मतलब? साइम ने इसका हाथ पकड़ कर रोका। कुछ नहीं, वजदान भूख लाकर बोला तो इससे साइम ने इसका हाथ छोड़ा। जाए अब, वजदान वहीं खड़ा होकर इनको बोला। ये कुछ छुपा रहा है, सालार ने कहा तो साइम ने सर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट की। वजदान ने इनको जाते देखकर सुख का सांस लिया और बिल्डिंग में घुसा। ये अखनान का बच्चा शादी करके बैठ गया, खबीस आदमी। अब बीवी को उठाकर भी ले आया। बेटा, जब तक मैं सिंगल हूँ तुझे मैं शादीशुदा मर्द नहीं बनने दूंगा।
فرزان نے خود سے کہتے اس کے فلیٹ کا دروازہ بجایا۔ اندر سلوش کے پیچھے بھاگتا اخنان اچھل کر رہ گیا۔ کون؟ اخنان نے سلوش کو خاموش رہنے کا کہہ کر پوچھا۔ جھامڑی کے کھول۔ فرزان کی آواز پر اخنان بدمزہ ہوا۔ سلوش نے سکھ کا سانس لیا۔ کیا تکلیف ہے جو آدھی رات کو یوں شادی شدہ کپل کو ڈسٹرب کرنے آ گیا؟ اخنان دروازہ کھولتے ہی نان سٹاپ شروع ہوا۔ بن نہیں زیادہ پڑھایا شادی شدہ، اگر جا کر لالا لوگوں کو بتا دیا نا کہ تو نے زبردستی اسمبلی کی کٹاٹ سے شادی کیا ہے تو تیرا اوپر کا ٹکٹ کٹ جائے گا۔ فرزان نے کمر پر ہاتھ رکھے کڑے تیوروں سے کہا تو دونوں کو لڑتے دیکھ سلوش نے سل پکڑا۔ کیا موت پڑی ہے تجھے؟ آج مجھے بتا ہی دے۔ اخنان نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا۔ تو ہے ہی چول خبیث، ایک تو تیری شادی کرنے میں تیری مدد کی، اوپر سے تو مجھے ہی سنا رہا ہے۔ چل نکل منحوس شکل کا۔ فرزان کی بات پر سلوش کا منہ کھلا۔ فرزان نے اس کے تاثرات دیکھ کے زبان دانتوں میں دبائی۔ سلوش نے کڑے تیوروں سے اس کو دیکھا۔ فرزان کے پیچھے سے سائم اور سالار کو دیکھ کر اخنان کی آنکھیں پھیلی۔ سائم نے ایک آئی برو اٹھائی جبکہ سالار نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ اب دیدے کیا پھاڑ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اگر تم نے میری شادی سے پہلے کچھ کرنے کا سوچا تو بیوہ عورت میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ فرزان کی بات پر سلوش کا منہ سرخ ہوا۔ اس کی بات پر وہ بہت اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ اخنان نے کھانسی کی اور اس کو پیچھے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ سائم اور سالار خونخوار سرخ چہرے کے ساتھ اخنان کو دیکھ رہے تھے جس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ کیا بغلول کی طرح پیچھے دیکھنے کا اشارہ کر رہا ہے؟ ویسے قسم سے میرے تینوں لالا بڑے شیطان ہیں، جلدی شادی کر لی، لیکن یار سلو لالا کی سروس بڑی فاسٹ ہے۔ ماشاءاللہ میں چچے بننے والا ہوں۔ لگتا ہے سائم لالا اور فواد لالا میں دم خم کوئی نہیں۔ فرزان نے خباثت سے کہا تو اخنان مسکرا بھی نہ سکا۔ سلوش ان سے دور تھی اس لیے اب یہ بات نہیں سن پائی تھی۔ سلوش اس سے دور تھی اس لیے یہ بات ان کی نہیں سن پائی، یا پھر ان کی بیویاں ان کو منہ نہیں لگاتی۔ فرزان نے کہکھا لگا کر کہا تو اخنان نے سائم کی طرف بےچارگی سے دیکھا جس کا چہرہ خون چھلکا رہا تھا۔ اب تیرے چہرے پر 12 ایسے بجے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ ویسے میں سائم لالا اور سلال لالا کو بڑی مشکل سے جھوٹ بول کر۔ فرزان کی بات مکمل ہونے سے پہلے سائم نے اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچی۔ اس کی بولتی بند وہیں پر ہی بند ہوئی۔ چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ لالا آپ؟ فرزان بیچارہ بوکھلا گیا۔ سائم خان کو چورن بنایا۔ اب میں بتاتا ہوں سائم خان میں کتنا دم ہے۔ سائم اسپاٹ لہجے میں کہتے اس کے پیٹ میں ایک مکہ مارا۔ کتے تو بھونک بھی نہیں سکتا تھا۔ فرزان چیخا۔ حرامی ناگن کب سے اشارے کر رہا ہوں تو سنتا کب ہے؟ اخنان نے بھی چیخ کر کہا۔ سالار نے اخنان کی ناک پر مکہ جڑا۔ سلوش نے ان کو دیکھ کر آنسو بہانے شروع کر دیے تھے۔ بھائی چھوڑ دو، میری بیوی رو رہی ہے، مت مارو مجھے۔ اخنان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بولا تو سالار کے ہاتھ رکے۔ اور ماریے اس کو، میں نہیں رو رہی۔ سلوش فوراً بولی تو فرزان نے کہا لگایا۔ سائم نے ایک اور مکہ مارا۔ پاگل لڑکی، اکلوتا شوہر ہوں تمہارا، بیوہ ہو جاؤ گی تم۔ اخنان چیخا لیکن سلوش کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان کی بھی اچھی خاصی بینڈ بجانے کے بعد سائم اور سالار سلوش کے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں صفحے پر اخنان فرزان نے اتنی پٹیاں کر رکھی تھی اپنے نہ دکھنے والے زخموں پر۔ حالانکہ ان دونوں نے ان کو اتنا مارا بھی نہیں تھا، لیکن دونوں خبیث ایکٹنگ باز تھے۔ ایکٹنگ کا موقع کیسے نہ جانے دیتے۔ ایک بات بتاؤ، بنا کوئی چوں چرا کیے، سائم نے سرد لہجے میں اخنان کو دیکھتے کہا جو مصنوعی کرا رہا تھا۔ اس کے لہجے پر اخنان سیدھا ہو کر بیٹھا اور بتانا شروع کیا۔